الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سبھی لوگ؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن مجید میں جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی اور سورہ بنی اسرائیل کی 52 آیات پچھلے ہفتے تک مکمل ہو چکی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، پچھلے ہفتے جو آیات سبھی لوگ کا درس ہوا تھا، اللہ رب العالمین شارٹ ریویژن کرا دیتے ہیں تاکہ ردم بن جائے۔ تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے آیت نمبر 45 ٹو آیت نمبر 52 تک جانا تھا درس قرآن میں، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اور آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کہ ان کو قبول ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اور ظاہر بات ہے یہ وہ آڑ ہے ان کی ضد اور عناد اور ہر دھرمی کی آڑ ہے جو انہوں نے خود ہدایت نہ چاہنے کی وجہ سے اپنے لیے مقدر کر لی۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ثقل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت میں کہ اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چلے جاتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ یعنی مشرکین کو ایک اللہ کی بات کرنا عجیب ناگوار لگتا تھا، اور جب ان کے معبودان باطل کا ذکر ہوتا تو ان کے دل خوش خرم ہو جاتے۔ آیت نمبر 47 میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس قرآن کو، اور جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف اور جب علیحدگی میں سے گوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو پیروی کر رہے ہو ایک سحر زدہ شخص کی۔ یعنی کچھ لوگ فتنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور سنتے تھے اور جا کے کہتے تھے ارے جی اگر کچھ ہوتا تو ہمیں مطلب ملا ہوتا، ہمیں تو کچھ وہاں خیر نہیں ملا، اور اکیلے میں جا کر کہتے تھے ارے یہ تو سحر زدہ شخص ہے۔ یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مسحور کہتے تھے۔ آیت نمبر 48 میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے کیسے کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ بھٹک گئے رایاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ، کبھی کاہن، تو کبھی خبتی، معاذ اللہ۔ تو یہ اب ہدایت کیسے پا سکتے ہیں جو اپنے نبی پر یہ سب چسپاں کرے گا؟ آیت نمبر 49 میں تھا کہ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ تو اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر 50 اور 51 میں کہ آپ کہہ دیجئے چاہے تم پتھر جاؤ، چاہے لوہا ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ جو تم سمجھتے ہو، تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر ان لوگ پوچھیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جو پہلی بار تمہیں بنا کسی چیز کے وجود میں لا سکتا ہے۔ جب بالکل تم وجود ہی نہیں رکھتے تھے، تم کو وجود میں لا دیا، تو تمہارا دوبارہ ریوائیول اس کے لیے کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ تمسخر کرتے ہوئے سر کو مٹکائیں گے اور ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ اچھا یہ وعدہ کب ہوگا؟ یعنی یہ قیامت کب آئے گی جب ہم لوگ کو اٹھانے جانے کا وعدہ
کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس کا جواب یہ دیجئے کہ کیا پتہ وہ قریب ہی ہو، اور جس دن تم کو وہ پکارے گا، آیت نمبر 52 میں ہے، تو تم لبیک کہتے ہوئے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کے طرف چلے جاؤ گے، اور تم اس وقت گمان کرو گے کہ تم بہت تھوڑا وقفہ ہی رہے ہو زمین میں یا تو عالم برزخ میں. یہ تھا لاسٹ ویک کا ریویژن اپ ٹو آیت نمبر 52، اور ہم لوگ آج درس قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 آنورڈز جانیں گے انشاءاللہ. ناؤ لیٹس اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات مجھ سے نکالا کریں، وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو، خوبصورت بات کہا کریں. پہلی بات یہاں پر نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے نبی کو ایڈریس کیا ہے کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. تو اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے مکی قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس نہیں کیا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ پورے مکی صورتوں میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہہ کر ایڈریس کیا ہی نہیں گیا ہے. آپ کو یہ فقرہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدنی صورتوں میں ملے گا، اور یہ تب اسٹارٹ ہوا ہے جب تحویل قبلہ کا حکم آ چکا تھا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرض منصبی سونپا جانا تھا وہ یہود سے لے کر ان کو سونپ دیا گیا تھا، اور وہ اب ایک امت کی تشکیل ہو گئی تھی. اس کے بعد تو چونکہ جو سورہ ہم لوگ جان رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ مکی سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ مکی صورتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے مومنین سے تو نبی کی وساطت سے کرتا ہے. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کچھ یہی انداز ہوتا ہے خطاب کا نبی کی وساطت سے. لہٰذا یہ مکی سورہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے نبی کو ایڈریس کیا کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. اب سوال یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہہ دیجئے کہ وہ جو بات جو کہیں وہ بہت اچھی ہو. اس کا پورا پس منظر ذہن میں لائیے. مکی سورہ ہے، مکہ کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی پیریڈ میں آخری دور میں نازل شدہ سورہ ہے. اس میں کیا تھا کہ جو کفار ہیں وہ کسی طرح مان کر نہیں دے رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور مسلمان بھی کر رہے تھے جو ایمان لائے تھے آپ پر. تو جب بھی کفار اور ہوتی تھی تو ظاہر بات ہے کہ کفار الجھ جاتے تھے، ان کے ساتھ عجیب عجیب باتیں کہتے تھے، گندی باتیں کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے ان کی بیہودہ بات کا جواب بیہودہ انداز میں نہ دیں. ہر داعی کو مصلح کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ دعوت و اصلاح کا کام کر رہا ہے تو سامنے والا جس طرح کا ہے اس انداز میں اس کو جواب نہیں دینا ہے. اپنے وقار کو مینٹین رکھنا ہے، اور جس طرح جہالت سے کوئی بات کرے تو جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 میں، خذ العفو، آپ درگزر کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حق بات کی تلقین کریں، حق بات کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے نہ الجھیں.
جاہلوں سے اعراض کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب جاہل لوگ یعنی جب نافرمان لوگ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کریں تو آپ ان کے لیول پر نہیں آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کا مزاج دعوتی ہے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتی ہیں اور اصلاح کا کام کرتی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ سامنے والا چاہے جتنی بد زبانی کرنے لگے اس کو اس کے انداز میں جواب نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے اور بات جو بہت معقول ہو وہی کہنا ہے۔ معقول بات ہی کریں بلکہ نامعقول بات نہیں کرنا ہے۔ جو ٹو دا پوائنٹ بات ہو وہ کریں اور وہ حق بات ہونی چاہیے، سچ کی حد میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں آیت نمبر 125 میں نحل کی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، ڈیبیٹ کرو اس طریقہ پر جو بہترین ہو۔ یعنی اگر سامنے والے سے ڈیبیٹ کی نوبت بھی آ جائے، مجادلہ بھی ہو جائے، تو بھی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بہترین ہونا چاہیے، احسن ہونا چاہیے، بیوٹیفل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی سامنے والا بد زبانی کر رہا ہے تو خود بھی بد زبانی پہ آمادہ ہو جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا دعوتی کام کو۔ دیکھیے آگے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ وہ ایک طرف نافرمان لوگ، ایک طرف دعوت نہ قبول کرنے والے لوگ، ایک طرف اصلاح نہ قبول کرنے والے لوگ بد زبانی کریں اور داعی بھی بد زبان ہو جائے، الٹیمیٹلی پورا کام خراب ہو جائے۔ کیونکہ جب داعی بد زبانی کرے گا، جب داعی ان کے لیول پر آ جائے گا تو سامنے والا کیا ہوگا، اس کو موقع مل جائے گا بغض کرنے کا، اس کو موقع مل جائے گا کہ ہدایت قبول نہ کرے اور وہ اور زیادہ مطلب ریزن مل جائے گا اس سے بغض کرنے کا اور حق کا انکار کرنے کا۔ تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر داعی، اگر مصلح بد زبانی کرے تو ایک طرف شیطان جسے ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کو بھڑکاتا ہے کہ وہ بری بری باتیں کہیں، اس کو چڑھاتا ہے، اور دوسری طرف داعی کو بھی ورغلاتا ہے کہ کتنا برداشت کرو گے، ان کو ایسے جیسے کو تیسا دینا چاہیے۔ تو داعی کو بھی بھڑکاتا رہتا ہے کہ وہ صبر نہ کر پائے، اور اگر داعی نے صبر نہیں کیا تو سارا کیا کرایا خراب ہو جائے گا اور سامنے والے کو ہدایت کی توفیق ہو ہی نہیں پائے گی۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے شیطان؟ کسی بھی طرح لوگ ہدایت پر آنے سے روکیں، کیونکہ اس نے جو پرومس کیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ بہکاؤں گا اور سب کو جہنم کی راہ دکھاؤں گا، تو وہ چاہتا ہے کہ نہ ہی کوئی دعوت قبول کرے اور نہ ہی کوئی اصلاح قبول کرے، تاکہ الٹیمیٹلی سب جہنم میں جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہترین انداز میں مسلمانوں کی تربیت کر دی کہ آپ بہترین اندازی اختیار کیے رہیں آخر تک، اور آپ بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہ دیں، احسن طریقے سے ڈیل کریں، چاہے کوئی کتنا سرکش اور بد زبان اور بیہودہ انسان ہی کیوں نہ ہو جس سے آپ کا ایڈریس ہے۔ آیت نمبر 54 میں ہے ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، تمہارا رب تو بہت خوب واقف ہے تم سے، اور اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا، یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نافرمانو، اے انکار کرنے والو، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ یعنی تم کس وجہ سے انکار کر رہے ہو، تم کس وجہ سے تکذیب کر رہے ہو، تم کیوں اللہ
بہت اچھی طرح جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ تو تم جو تکذیب کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ ایک مومن، ایک داعی کوشش کر رہا ہے کہ وہ حق پر آ جائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سامنے والا انکار کر رہا ہے تو اس کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ رحم کس پر کرے گا؟ جس انسان کے اندر ہدایت پانے کی چاہ ہوگی تو اسے ہدایت قبول وہ کر لے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوگا اس کے لیے۔ جس انسان کے اندر ہدایت پانے کی چاہ ہی نہیں ہوگی، خواہش ہی نہیں ہوگی، وہ چاہتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ راہ راست پر آئے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اس کا مقصد ہوگا، تو اس انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مظہر بن جائے گا اس کے لیے۔ تو ہدایت جو پا لے گا اس پر اللہ رحم فرمائے گا، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہی نہیں ہے تو ٹھوس کر تو ہدایت اللہ دیتا نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ تو ٹھوس کر تو ہدایت دیتا نہیں، تو وہ انسان کیا ہوگا؟ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ کہنے کا مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ذمہ دار نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پر لے ہی آئیں، تو کوئی دیگر داعی کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ دیگر داعیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ نبی سے تو کم ہی ہے نا، بہت کم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی اور تشفی ٹائم ٹو ٹائم دی جاتی ہے کہ اے نبی آپ نہ کڑھیے، آپ نہ پریشان ہوئیے، آپ اپنے دل میں اتنے رنجیدہ مت ہوئیے، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینے کی حد تک ہے، اور آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ہو گیا، اور انہوں نے نہیں مانا تو یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو نبی کے ساتھ ساتھ داعی سے بھی، مسلمانوں سے بھی، مومنین کی جماعت سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نبی کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، نبی کو وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، تو آپ کو کیوں کر بھیجا گیا ہے؟ آپ اپنا کام کریے، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ تو آپ پہنچا دینے کا کام کریے، آپ یہ کوشش مت کریے کہ آپ کسی کو ہدایت پر لے آئیں، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ نبی کے بس کا نہیں تھا تو اور کس کے بس کا ہو سکتا ہے بھلا؟ کہ کوئی داعی کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو ہدایت پر لے آئے، چاہے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو؟ ہاں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں یہ چیز نہیں تھی، آپ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر وہ چیز اپنی قدرت میں پاتے ہوئے وہ کر پائے؟ نہیں نا، نہیں لائے نا ابو طالب ایمان۔ تو کسی بھی نبی اور کسی بھی داعی کے بس کا نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت پر لے آئے۔ انسان کا کام انکلوڈنگ رسول صرف یہ ہے کہ وہ پہنچا دے، وہ پہنچا دے۔ قبول کرنا نہ کرنا سامنے والے کا کام ہے، اور نتائج دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایفرٹس دیکھتا ہے، ریزلٹس نہیں۔ یہ پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی کام ہو، دعوت کا کام ہو، اچھے کام ہو، اگر اس میں نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ریزلٹس کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے۔ آپ کیا کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں پھلتی پھولتی ہے، وہ اجر کا مستحق بنتی ہے، لیکن کیا نتیجہ برآمد ہوا یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر داعی، ہر مصلح کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے دین کی دعوت کا، وہ قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہے لوگوں تک، تو وہ چاہتا رہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، یعنی لوگ حق پر آ جائیں، لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ ایک نرم دلی اور ایک بہت شفقت اور محبت والی جو فیلنگ ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیل کیا کرتے تھے اور اپنے کو گھوٹتے رہتے تھے۔ وہ اپنی جگہ ہے کہ انسان چاہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، یہ بہت اچھی اور
अहम चीज़ है कि चाहे इंसान कि लोगों को आग से बचा ले और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे दावत के काम में, लेकिन जब नतीजा पॉजिटिव या तो उतना ना बरामद ना हो जितना एक्सपेक्टेड है, जितना वो चाहता है, तो रंजीदा ना हो, दिल शिकस्ता ना हो, गम में ना निढाल हो जाए, बल्कि बस अल्लाह से कहें कि ए रब, मेरे बस में जो था वो मेरी कोशिश थी, ए रब हकीम मेरी कोशिशों को कबूल कर लीजिए, नतीजा देना आपका काम है, आपकी जो मंशा जो मर्जी, मुझे नहीं पता कि मेरे दावत के काम में कोई फ्रूटफुल नतायज क्यों बरामद नहीं हो रहे, ये सिर्फ आप जानते हैं, बस मेरी कोशिशों को कबूल कर लीजिए। तो बंदे मोमिन जो कि दाई हो और रसूल के ज़िम्मे कोशिशें करना है, ना कि किसी को हक पर ज़बरदस्ती ला देना। किसी भी रसूल को और किसी भी दाई को अल्लाह ताला ने वकील नहीं बनाया है लोगों के ऊपर। अगली आयत है आयत नंबर 55, वरब्बुक आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, और आपका रब खूब जानता है उसको जो कोई है आसमानों में और ज़मीन में। वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअद, और हमने बाज़ अम्बिया को बाज़ पर फजीलत बख्शी है। वातैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद वाज़ेह कर रहे हैं इस बात को कि अल्लाह ताला ए नबी आपका रब खूब जानता है जो कोई कि आसमानों में है और जो कोई ज़मीन में है, और हमने बाज़ अम्बिया को बाज़ पर फजीलत दी है। यानी कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि कुफ़ार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जो फजीलत है, जो आपकी अहमियत है, उसको कबूल नहीं कर रहे थे। उनके तकब्बुर उनके आड़े आ रहा था, और वो होता ही यही है कि जो लोग अपने पुराने अम्बिया और अपने बुजुर्गाने दीन की बड़ी अज़मत उनके दिलों में होती है, तो उसको किसी और की अज़मत को कबूल करने में थोड़ा सा आड़े आती है। वो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली जो मोहब्बत होती है पीछे के लोगों से, वो आड़े आती है। तो कुफ़ार मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कबूल नहीं कर रहे थे और आपकी फ़जीलत को कबूल नहीं कर रहे थे। और ये भी याद रखिए कि मक्की दौर के आखिरी अयाम में नाजिल हुई सूरा है, तो अनकरीब रसूलुल्लाह को मदीना जाना था और वहाँ यहूद से भी आपको उनको एड्रेस करना था। तो यहूद के नज़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत जो है वो उनको आड़े आ सकती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को मानने में। तो वो पहले से पहल कह दिया गया, और जिन अयाम में ये सूरह नाजिल हुई है ना, तब तक यहूद तक खबर पहुंच भी चुकी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो है वो मबूस हो चुके हैं और अपनी दावत दे रहे हैं और अपने को वो नबी आखिर ज़मा होना क्लेम कर रहे हैं। वो खबरें पहुंच भी चुकी थी। और इधर मक्का में ये लोग जो पुराने रसूलों और नबियों की सदियों पहले वाले खबरें सुनते थे, उनकी अजमत उनके दिलों में थी। और अब जिस जिस नबी को उन्होंने अपने बीच पाया, जो उनके बीच पैदा हुआ, पला बढ़ा और उसने ज़िंदगी गुजारी जिसमें वो सारे काम थे जो एक इंसान करता है, खाना खाना, बाज़ारों में घूमना और घर के राशन पानी की फ़िक्र करना और बीवी रखना, बच्चे होना, ये सारी चीज़ उसके अंदर थी, उनके अंदर थी। तो वो चीज़ें उनको एक आई थी कि ये इसको फजीलत कैसे हो सकती है, ये तो बाज़ारों में घूमता है, तो खाना खाता है, ये तो इसके तो बीवी बच्चे हैं। और अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो सारी दुनिया को छोड़कर एक किनारे गोला खींचकर इबादत में बिल्कुल गर्क रहते हैं और इबादत और रियाजत के ज़रिए अल्लाह के करीब होते हैं, तब उनको फजीलत मिलती है ना। ये तो बाज़ारों में घूमता है, ये तो इसने तो निकाह किए हैं, इसके तो बीवी बच्चे हैं। तो ये चीज़ें थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह जानता है कि फजीलत कहाँ रखे, कौन अफजल है। अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह की मर्जी है। और अल्लाह ताला ने फर्दर वाज़े किया कि हमने बाज़ नबी को बाज़ पर फजीलत दे रखी है। और यही मजमून आप पढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर आयत नंबर 253 में, तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बाज़, कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दे रखी है। तो अल्लाह ताला ने हर
فضیلت دی ہے. اور سید المرسلین نو ڈاؤٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کی بھی الگ الگ فضائل تھے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ہونے کی فضیلت ملی، اور ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے تائید کی گئی، اور انہوں نے احیاء موتیٰ جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور جو لیپرز اور بلائنڈز ہوتے تھے، نابینا، اندھے اور کوڑھی، ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ سارے فضائل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، یعنی آپ سے کلام کیا، اور کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے قرآن کی روشنی میں، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ نے ان سے کلام کیا، تو رسول اللہ کو بھی کلیم اللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر کلام کیا کرتے تھے. تو اس طرح مختلف انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلت دے رکھی ہے. تو اس میں کچھ بھی عجیب اور حرج کی بات نہیں ہے. مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کی فضیلت کو بھی قبول کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ ہے، اور دوسرے رسولوں کو بھی فضیلت دے رکھی ہے. تو کفار کے حساب سے تو اس آیت کا یہ پہلو اہم ہے کہ بھائی یہ ہمارا چناؤ ہے، ہمارا نبی ہے، ہم نے اس کو فضیلت دے رکھی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے نبی چنا، اللہ نے فضیلت دی اور سارے رسولوں کا سردار بنایا. آپ کا دخل اس میں کیوں کر ہے؟ آپ کیوں اس بات پر اعتراض کریں کہ فضیلت اس کو دے رکھی ہے اور ہم نہیں مانیں گے، اور کیوں کر نہیں مان رہے ہیں؟ اس کا دوسرا پہلو بھی تھوڑا نظر میں رکھیے کہ جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے نا، تو جس نبی کا فالوور ہے، ظاہر ہے اس نبی سے اس کو محبت زیادہ رہے گی. اب ہم لوگ اپنی بات کریں تو جیسے مسلمان جب عیسائیوں کے سامنے دعوت کو پیش کریں گے تو کیا ہوگا کہ اگر وہ رسول کی فضیلت کچھ اس طرح سے بیان کریں گے کہ مطلب ہمارا رسول سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے برتر ہے، اگر یہ سب باتیں بولیں گے تو کیا ہوگا کہ عیسائیوں کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے. یعنی وہ اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں نا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں، جبکہ آپ مطلب سید المرسلین ہیں، باوجود اس کے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاحادیث الانبیاء میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے مابین درجہ بندی نہ کیا کرو. اور ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری کی ہی ہے، اور وہ بھی کتاب الاحادیث الانبیاء کی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ یہ کہے، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یونس بن متی سے افضل ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، لیکن آپ نے اس بات سے منع کیا کہ تم دعوت کے کام میں مجھے افضل اور اعلیٰ کہہ کر اور رسولوں کی درجہ بندی کے ٹاپک پر بات کر کے دعوت کے کام کو خراب مت کرو. کتنی دل کو لگنے والی بات ہے نا. سوچئے ذرا کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، لیکن پھر بھی آپ کی ہیوملٹی دیکھیے، آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ آپ نے اس چیز سے امت کو منع کیا کہ تم یہ نہ کیا کرو. اور جو یہ والی حدیث ہے کہ مطلب تم مجھے یونس بن متی سے افضل نہ کہو، تو یونس علیہ السلام سے ہی کیوں کمپیئر کیا گیا؟ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یونس علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گرفت کی ہے. تو اگر ان کو باٹم میں لے آیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے رسول جو سید المرسلین ہیں، انہوں نے اب ٹاپ سے باٹم کو کمپیئر کر کے کہہ دیا کہ تم تب بھی مطلب تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ تم میرا کمپیریزن یونس بن متی سے کرو اور مجھے مطلب میری فضیلت کا بیان کرو. تو یہ ایک الگ پہلو ہے بات کو سمجھنے کا.
ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل، لیکن دعوت کے کام میں اگر یہودی سے بات کریں اور کہیں نہیں موسیٰ سے افضل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوگا کہ ان کو دل میں تکلیف ہوگی اور وہ اگلی حق بات کو قبول کرنے سے رکیں گے۔ تو باوجود اس کے کہ ہمارے نبی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب کے سید، سب کے سردار ہیں، لیکن دعوت کے کام میں اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخری فقرے میں کہا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے؟ تو ایک تو یہاں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ زبور عطا کی، اس میں سانگس آف پریزز ہیں، اور کسی نبی کو کوئی کی کتاب میں سانگس آف پریزز نہیں ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی، ان کو الگ فضیلت دی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو ہے سمجھنے کا، وہ یہ کہ جو کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اس لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ دنیا دار ہے، یہ بازاروں میں گھومتا ہے، یہ تو مطلب کہاں اللہ والے جو بالکل عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں، اور کہاں آٹے دال کی فکر کرنے والا یہ انسان، یہ تو دنیا دار ہے۔ معاذ اللہ ان کا کہنا تھا یہ تو دنیا داری ساری کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول ہونا کلیم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ پوری مملکت کی کو مینج کرتا ہے۔ اس سے بڑی دنیا داری اور کیا ہوگی کہ پوری رعایا کی فکر کرنا اور ان کا پورا مینج کرنا، ان کے حقوق کو دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ سے زیادہ مصروف دنیا داری میں اور کون ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ تم میرے اس نبی کو کہہ رہے ہو دنیا دار ہے۔ داؤد تو بادشاہ تھے اور اتنی بڑی دنیا داری کرتے تھے۔ تو یہ جو دنیا کے کام ہیں، یہ دین اسلام کا جو نظریہ ہے وہ اللہ کے قرب سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی یہی ناانصافی اور ظلم سے بچنا اور ان کو پوری طرح سے جائز کی حد میں محدود رہتے ہوئے کرنا، الٹیمیٹلی اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہ کہ رہبانیت سے۔ جو عام تصور ہے، بہتوں کا تصور ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ دنیا داری چھوڑنی ہوگی۔ یہ بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے نا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بزنس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بالکل کنارہ کش ہو جایا جاتا ہے۔ تب تصور کیا جاتا ہے کہ صبح و شام دن و رات ہر وقت اللہ اللہ جپتا رہے گا جب تک کوئی انسان، تب جا کے وہ خدا سے، بھگوان سے، ایشور سے، گاڈ سے کچھ بھی بولو، کسی بھی جو بھی مذہب کا فالوور ہے وہ خدا کو جس بھی نام سے پکارتا ہے وہ بولو، تب اس سے قریب ہو پائے گا۔ یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ جو دنیا داری ہے نا وہ جائز کی حد میں رہ کر کرنا ہے۔ انفیکٹ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ دینداری ہے، اور والدین کی خدمت کرنا نیکی کا کام ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ساری دنیا داری چھوڑ کے گولا کھینچ کر عبادت کرو، پہاڑ پر چلے جاؤ اور جنگل میں چلے جاؤ تب جا کے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ نہیں، یہ ساری چیزوں کو ایسے کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کرنے پر۔ کلیئر ہے؟ تو یہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا نام آنا اپنے آپ میں یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ بادشاہ سے زیادہ دنیا دار کون ہوگا، اس کو تو سب سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ نے پسند کیا، اور جو تم لوگ اس نبی کا انکار کر رہے ہو وہ داؤد کو مانتے ہو اور داؤد کی تعریف کرتے ہو علیہ السلام۔
आयत नंबर 56 में क़ुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकूना कश्फ़ा दुर्रि अन्कुम वला तहवीला। आप कहिए कि उनको पुकार देखो जिनको तुमने उसके सिवा माबूद गुमान कर रखा है, तो ना उन्हें कुछ इख्तियार हासिल है तुमसे कोई तकलीफ को दूर करने का और ना ही तुम्हारी हालत को बदलने का। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर तरदीद कर रहे हैं उस चीज़ की जो शिर्क है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो है अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद तराश बैठे हो, यानी कुछ इख्तियारात जो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनको भी दे रखा है, तो अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, तो पुकार लो उनको, पुकार के देखो तुम्हारी मदद को पहुँचेंगे क्या। उनको तो कोई भी इख्तियार हासिल नहीं है कि तुम्हारी कोई तकलीफ़ हो तो दूर कर दें और तुम्हारी हालत बुरी हो तो अच्छी कर दें, या अच्छी हो तो बुरी करने पे उनकी कुछ भी कुदरत हो। वो पुकार कर देख लो, पुकार कर देख लो तुम। ये जो हाजत रवा और मुश्किल कुशा दूसरों को बनाए हुए हो, उनको पुकार कर देखो कि वो कादिर हैं क्या तुम्हें तुम्हारी हालत को बदलने के। और यहाँ पर देखिए साफ आया क़ुलिदुल्लज़ीना, जो आप कहिए कि उनको पुकार देखो। ये दुआ लफ्ज़ है, मतलब जो दुआ करते हैं, पुकारना, दुआ मीन्स पुकारना होता है ना, तो दुआ जो करते हैं वो अगर गैरुल्लाह से की जाए, कहने का मतलब गैरुल्लाह को पुकारा जाए गायबी मदद के लिए, तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। किसको पुकारना चाहिए, किसको बोलिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह मुमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60 में, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझको पुकारो, मैं पुकार को सुनता हूँ, मैं जवाब देता हूँ पुकार की। किसको पुकारना चाहिए, अल्लाह वाहदहू ला शरीक को पुकारना चाहिए। और अल्लाह के अलावा किसी और से ये मतलब अब उसको पुकार लगाना कि वो मेरी बिगड़ी बना दे, वो मुझे औलाद नसीब कर दे, वो मेरे बिजनेस को सजा दे, तो ये शिर्क है, क्योंकि दुआ भी इबादत है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अल्लाह के नबी की हदीस में मौजूद है। आप देख लीजिए तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 631, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। उसी रेफरेंस में उसी सफ़ा में एक और हदीस है अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये जो दूसरी हदीस है ना, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इसकी सेहत पहली वाली से बेहतर है, तो पहली वाली का भी लिहाज हो जाता है कि पहली वाली भी मान ली जाती है, ठीक है। तो अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। तो इबादत में ये किसी और को शरीक करना हो गया, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारना इबादत में उसकी शरीक करना हो गया, और ये जाहिर है ये शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला ऐसा है ना जो सुन सकता है हर जगह। फरमाया सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 61 में, इन रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब करीब भी है और जवाब देने वाला भी है। कोई और करीब, कोई और करीब है और जवाब देने वाला है, गैब की आवाज़ को सुनने वाला है, जवाब देने वाला है। कुरान कितना वाज़े करता है तौहीद के अक़ीदे को, और कहाँ फिरे जाते हो, कहाँ फिरे जाते हो। और कोई पुकार को सुनने वाला नहीं है और जवाब देने वाला नहीं है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16 में, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम करीब हैं उससे उसकी शहरक से ज़्यादा। अल्लाह ताला इतना करीब है, अब हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हम दूर वाले के पास जाके कहें करीब वाले से मेरी ये मुराद पूरी करवा दो। इट्स इलॉजिकल, ये स्टूपिडिटी है, ये शिर्क है कि अल्लाह ताला जब इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है, और हर वक्त सुनने को और जवाब देने को तैयार बैठा है,
تو کیا عقل کس طرح عقل قبول کرتی ہے اس کو کہ کسی ایسے کے پاس جائے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، دور والے کے پاس جا کے کہیں جو میرے بہت قریب ہے نا، جو مجھ سے میری شہرک سے زیادہ قریب ہے نا، اس سے میری سفارش کر دو۔ بے وقوفی نہیں محسوس ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعاؤں کو سنتے ہیں، اور تم دوسرے جو معبودان باطل سے امید لگائے بیٹھے ہو وہ انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ اس کو تو یہی کہہ سکتے ہیں، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، ضعف الطالب والمطلوب، کیسا کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی جو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے وہ خود بھی نہایت کمزور ہے، ویک ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے، نہ مانگنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے، نہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے کی کچھ بھی قدرت رکھتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنی بے وقوفی ہے غیر اللہ سے مانگنا۔ واضح کیا نا اللہ پاک نے یہاں پر کہ آپ کہیے کہ تم پکار کر دیکھ لو، پکار لو جس کو تم گمان کرتے ہو کہ تم کو کچھ اختیار ہے اللہ تعالیٰ کیا ان کا، پکار لو، دیکھ لو وہ کچھ پورا کر پاتے ہیں کیا، تمہاری حالت کو بدل پاتے ہیں کیا، تمہاری تکلیف کو دور کر پاتے ہیں کیا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جب خوشحالی میں رہتا ہے تو اس کو وہ چھوٹے چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈسز اور بزرگان دین اور فوت شدہ اشخاص سے اتنے اپنے وہ عقیدہ بنائے رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ وہاں سے اس کو ملے گا، لیکن جب وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنستا ہے نا تب یہ سب ہوا ہو جاتے ہیں، ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ مان لو کسی سمندری طوفان میں پھنس گیا انسان، اب کیا کرے گا؟ اب جو دوسروں سے جو کہتا ہے اللہ کیا ان کے بھی اختیارات ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ یاد نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے دماغ سے، پھر وہ کہتا ہے اللہ بچا لے مجھے۔ اس وقت توحید جو اندر جو شرک کے پردوں کے اندر چھپ گئی تھی وہ ایک دم سے ابھر کر باہر آتی ہے اور پھر اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اے بے وقوفو، جب بڑی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تو چھوٹی مصیبت اور چھوٹی مراد کو کیوں کر کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ تو ہر وقت چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اور چاہے بڑی سے بڑی دعا ہو، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 57 میں ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے، واقعتاً آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ہے ڈرنے کی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فردر الیبوریٹ کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکار لگاتے ہیں کہ وہ ان کی پکار کو سن لیں، تو یہ جان لیں کہ وہ خود بھی اس بات کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہو، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ اس کی رحمت کی امیدوار ہیں۔ اور یہاں پہ غور کریے گا کہ جو وسیلہ لفظ آیا ہے، آپ لوگ مصحف لے کر بیٹھا کریے، ٹھیک ہے؟ جب بھی قرآن مجید کا درس سننے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ بھی قرآن لے کر بیٹھیں، اور جو آیت جہاں پر ہم بتاتے جا رہے ہیں اس کو آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑا بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 57 میں ہے اِلیٰ رَبِّہِمُ الْوَسِیلَہ، تو جو وسیلہ لفظ آیا ہے تو یہ وسیلہ عربی زبان میں ذریعے کو نہیں کہتے ہیں، وسیلہ عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قرب، یہ اردو زبان میں یہ مطلب وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، میڈیم کو کہتے ہیں، جو
جس کے تھرو کوئی کام ہو. تو یہ اردو زبان میں اس کا فہم ہے, اس کا میننگ ہے ذریعہ, عربی زبان میں ذریعہ نہیں. اور تو یہاں پہ جو وسیلہ لفظ آیا ہے, اس کو اہل باطل یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ لگانے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ لگانے کے لیے کہا ہے, اور دو جگہ قرآن میں یہ ہے. ایک تو یہ والی آیت ہو گئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 پہ ہیں ہم لوگ, ایک تو یہ آیت ہو گئی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. 2 جگہ وسیلہ لفظ آیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں وسیلے کا مطلب معنی ذریعہ نہیں ہوتا ہے, قرب ہوتا ہے. تو اب اس کا جو ٹرانسلیشن بن رہا ہے وہ کیا ہے, وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے, اپنے رب کے وسیلے کے, اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں, اور ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن سے یہ اللہ کے علاوہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں 2 طرح کے معبودان باطل ہوتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پوجا گیا ہے. ایک تو بالکل خیالی ہیں جن کی حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں. ظاہر بات ہے اس آیت میں ان معبودان باطل کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے, جو لوگوں کا حقیقی وجود تھا اور نیک تھے, یعنی انبیاء, اولیاء اور فرشتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, جیسے نبی کو بھی پکارتے نا کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے, ہاں کہتے ہیں نا لوگ, اور جیسے بزرگان دین کو پکار لیتے ہیں کہ یا پیر یا فقیر میری مدد کیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں نا, وہ لوگ تو خود وسیلہ لگاتے ہیں, وہ لوگ تو خود قرب کے, اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بے قرار رہتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چاہتے ہیں, کہ رحمت کے امیدوار ہیں, اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی وہ بندے ہیں, وہ معبود نہیں, وہ عبد ہیں, وہ بندے ہیں. وہ تو خود چاہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوں اور کیسے ہوں اور کیسے ہوں. اور روز آخرت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے کہا تھا کہ ہم کو پکارنا, تو بالکل اعلان برات کر دیں گے, کہہ دیں گے اللہ پاک ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ ہم کو پکارتے تھے, اور ہم پناہ مانگتے ہیں ان سے کہ ہم کو پکارا کریں, ہم نے کبھی نہیں کہا. تو وہ تو بالکل اعلان برات کر دیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ کیا ان کی حاجات کو پوری کریں گے, کیا ان کی مشکل کشائی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب واقعتاً ڈرنے کی چیز ہے. جو بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے انبیاء کا ایک ٹائم ایسا آئے گا, مطلب روز آخرہ, کہ وہ لوگ بھی تھر تھر کانپنے لگیں گے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل کانپنے لگیں گے. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے, آدم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے, تو یہ سب ڈر رہے ہوں گے, تو پھر بزرگان دین کی کیا بات ہے. جب رسول اللہ تعالیٰ سے اتنا کانپ رہے ہوں گے تو اولیاء اور عام مسلمان کی کیا بات ہے. سب لوگ اللہ تعالیٰ سے اس وقت اتنا ڈر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو بھی مطلب جن کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے, ان کو پکار رہے ہیں, وہ لوگ تو خود اللہ تعالیٰ کا وسیلہ, اللہ تعالیٰ کا قرب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اے ہوش مندو, قرآن مجید کی سنو اور سمجھو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں وہاں سے امیدیں وابستہ کیے ہوں اور روز آخرت سب کچھ جیسے راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائے, اور وہاں پر کوئی نہ آئے
بچانے کے لیے جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے نظر و نیاز کیا تھا اور ہم نے اے پیر اے فقیر ہم نے آپ کے لیے اتنے صدقات کیے تھے اور آپ کے لیے یہ کیا اور آپ کے لیے دیگیں چڑھوائی تھیں، آپ ہم کو اب بچائیے۔ اور وہاں وہ اعلان برات کر دیں کہ مجھے تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں نے کب کہا تھا مجھ کو پکارو، تو کیا ہوگا؟ تو ہوش میں آ جائیں۔ قرآن حکیم کی بغیر بغیر عصبیت کے، بغیر اس بات کے کہ جو جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں، جو آبا و اجداد کو دیکھتے اور سنتے چلے آئے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، وہی صحیح ہے، بغیر اس فیلنگ کے قرآن کو پڑھیں گے تو حق واضح ہو جائے گا۔ اور جب پہلے سے یہ سمجھ لیں گے کہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد جس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے ہم بھی ویسا ہی رکھیں گے اور یہی صحیح ہے، ہم حق پر ہیں، سامنے والی فلاح ہے، تو پھر قرآن حکیم کو 100 بار تو کیا، کروڑ بار پڑھ ڈالیں گے مگر ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت پانے کا متلاشی ہوتا ہے، جو ہدایت پانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ تو اپنے دل دماغ کو صاف کر کے یہ دعا کر کے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے، اور باطل کو باطل دکھا دے اور اسے بچنے والا بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم کس سے امیدیں وابستہ کریں اور کون ہماری امیدوں کو بھر لانے والا ہے اور کون ہماری پکار کو سننے والا ہے اور کون نہیں سنے گا اور کون ہاتھ کھینچ لے گا روز آخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا۔ اب اتنی کھلی آیات کے بعد بھی اپنے ڈھرے پر رہنا، اپنے طریقے پر رہنا، یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ بس نفسانی خواہش کی پیروی کرنا ہی مقصود ہے، یا تو آبا و اجداد خاندانی چلن کی پیروی کرنا ہی مقصود ہے، بس اور کچھ سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اگر ایسا ہے تو کوئی داعی کوئی رسول بھی اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ حق اس کے سامنے واضح ہو جائے اور پھر وہ قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھتا ہے کہ اللہ ہمیں اسے ہدایت نصیب کر، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، یہ سوچ کر یہ سمجھ کر قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ آیات بہت کافی ہیں، بہت کافی ہیں ہدایت کے لیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اس سے بہت ہی شدید عذاب۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ ایک تو ایک جنرل بات ہو گئی کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم یا تو ہلاک نہیں کر دیں گے یا تو اس پر عذاب نازل نہیں کر دیں گے، قیامت سے پہلے سب کو مرنا ہے، سب کو یا تو اپنی موت خود مرنا ہے یا تو کوئی عذاب سے مر جانا ہے۔ تو یہ تو بہت جنرل بات ہو گئی کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر ایک بستی اجڑ جانی ہے، چاہے اللہ کے عذاب سے دو چار ہو کر وہ نیست و نابود ہو جائے اور اس میں رہ رہے انسان مر جائیں، یا تو پھر اپنی جو فطری موت ہے وہ ان کو آ جائے۔ الٹیمیٹلی مر تو سبھی کو جانا ہے قیامت سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے بتائیے، گیس کیجئے، اللہ کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اکثر و بیشتر مفسرین اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ تو ایک تو یہ جنرل ایکسپلینیشن ہو گیا اس کا کہ سب کو مرنا ہے، ختم ہونا ہے۔
دوسرا ایک اسپیسیفک اس کا مفہوم بھی آئے گا، وہ ہے ایک بہت بڑی جنگ جس کا ذکر حدیث میں صراحت کے ساتھ آتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے الملحمۃ العظمیٰ کہا، بہت بڑی جنگ. اور عیسائی روایات میں آرمیگیڈون نام سے بائبل میں مینشنڈ ہے. تو یہ الملحمۃ العظمیٰ کی طرف بھی ممکن ہے اشارہ ہو کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی تباہی آئے گی، بہت بڑی جنگ، اور اس کے حالات بن رہے ہیں. اب وہ دن لگتا نہیں کہ زیادہ دور ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ایٹامک وار چھڑنے کو ہے، اگر ایٹامک ویپنز کے ذریعے تباہی آئی تو وہ ایسی تباہی ہوگی جو اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ چیز ہونے والی ہے. اب مطلب عالمی جنگ، ایک پورے حالات ہی بن رہے ہیں. آپ دیکھیے عالمی جنگ ہونے والی ہے. تو حدیث میں بہت ساری احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی جنگ ہونا ہے، جس میں اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑتا رہے گا اور جگہ تلاشتا رہے گا کہ کہیں اس کو صاف ستھری جگہ مل جائے اور وہ اتر جائے، لیکن نہیں ملے گی. پوری زمین لاشوں سے پٹی پڑی ہوگی. یعنی ایک پرندہ، گدھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، گدھ تو لاش پر ہی اترتے ہیں. ایک نفاست والا پرندہ ان لاش کے اوپر سے اڑتا جائے گا اور چاہے گا کہ کوئی زمین کا ٹکڑا ملے جہاں پر لاش نہ ہو تو وہ وہاں پر اتر جائے. تو اس کو کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی جہاں پر لاش پٹی نہ پڑی ہو، یہاں تک کہ اڑتے اڑتے تھک کر اسی لاش پر گرے گا. کہنے کا مطلب ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہونے والی ہے، وہ قیامت سے پہلے ہوگی. تو ممکن ہے یہ آیت اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہو، کیونکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، اور یہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل جوڑے کی شکل میں بھی ہے. تو سورہ کہف میں یہ بات کہی گئی آیت نمبر 2 میں کہ تاکہ وہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے. اور یہ آفت بھی آرمیگیڈون، الملحمۃ العظمیٰ کی بات ہو رہی ہے جہاں تک ممکن ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب. اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی آرمیگیڈون کے بارے میں بھی، الملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں بھی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ہونا ہے اور ہو کر رہنا ہے. وما امن، اگلی آیت ہے آیت نمبر 59. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نہیں روکا ہے کسی بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے. اب کانٹیکس کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصے سے حسی معجزے کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی کفار کی طرف سے کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیے. اور وہ معجزہ حسی معجزہ مانگ رہے تھے، جیسے اس سے پہلے کے رسولوں نبیوں کو دیا گیا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا عصائے موسیٰ، ید بیضا. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، احیاء موتا، اور بلائنڈ اور لیپرز کو شفا دیتے تھے. یہ حسی معجزات تھے. تو حسی معجزہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا کفار کی طرف سے بہت طویل عرصے سے کہ اچھا آپ رسول ہیں، نبی ہیں، تو معجزہ دکھائیے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ریزن دیا ہے معجزہ، حسی معجزہ نہ دکھانے کا. کہا کہ ہم کو نہیں روکا ہے کسی چیز نے اس چیز معجزہ دکھانے سے، سوائے اس کے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی تو اس کی تکذیب کی تھی. یعنی کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کا معجزہ دکھایا تو کیا فرعون اور آل فرعون سب ایمان لے آئے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنے معجزات دکھائے تو کیا سارے بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے؟ لے آئے تھے کیا؟ بہت سارے رسولوں نے، نبیوں نے معجزات دکھائے تو بھی تکذیب میں وہ اور بڑھ گئے. ایمان جس کو نہیں لانا تھا نہیں لا کر دیا. اور کفار مکہ بھی جو معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بس آپ معجزہ دکھائیے ادھر ہم مومن ہو جائیں گے. وہ پھر وہ نئی بات پیدا کر لیتے، نیا آرگیومنٹ دینے لگتے اور ایمان لا کر نہیں دیتے. تو یہاں پر ایسے رسول کے معجزے کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے اسپیشل تھا. کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا. یہ آن ڈیمانڈ تھا، ایگزیکٹلی وہی تھا جو انہوں نے مانگا تھا. یعنی قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ رسول ہیں، نبی ہیں، تو ہم کو یہ معجزہ دکھائیے کہ یہ چٹان سے ایک شگاف ہو اور ایک زندہ اونٹنی برآمد ہو جائے. اللہ اکبر، اسپیسیفک معجزہ مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ذریعے یہ معجزہ دکھا دیا. ایک چٹان میں شگاف ہوا، اس سے ایک جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی برآمد ہو گئی. تو کیا سب ایمان لے آئے تھے؟ لے آئے تھے؟ نہیں لائے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ صرف ڈرانے کے لیے، لیکن یہ معجزات ان کو ڈرنے والا نہیں بناتے، ایمان لانے والا نہیں بناتے، بلکہ اور زیادہ بدعتیں اور کوئی نیا بہانہ بنا لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ کی جو پرسنالٹی تھی ان کے سامنے تھی، وہ بھی معجزے سے کم نہ تھی جو آپ کی شان تھی. تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں لائے تھے نا. تو اس طرح وہ اگر ان کو حسی معجزہ دکھا بھی دیا جاتا تو وہ ایمان لا کر دینے والے نہیں تھے. اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ آخری نبی کی امت کے لیے حسی معجزہ نہ دکھایا جائے، کیونکہ جب بھی کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کے ذریعے دکھایا ہے تو نہ ماننے والوں کے اوپر عذاب آ گیا ہے. تو عذاب اگر ان کو بھی آن ڈیمانڈ معجزہ دکھایا جائے گا نا تو نہیں مانیں گے نا تو پھر یہ مٹا دیے جائیں گے. یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ حسی معجزہ ان کی ڈیمانڈ پر نہیں دکھایا گیا تاکہ ان کی مہلت عمل باقی رہے اور یہ سوچیں اور سمجھیں اور ہوش میں آ جائیں. لیکن کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معجزہ نہیں دیا گیا؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو معجزات کا معجزہ دیا گیا اور وہ ہے قرآن. اللہ کے نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جو ہر دور میں اپنا کام دکھا سکتا ہے. حسی معجزات کیا ہے کہ وہ اس دور کے لیے ایک دم جو سامنے دیکھنے والا ہے اسی کے لیے بس مفید ہوا اور بعد میں نہیں ورک کر سکتا. عصا موسیٰ کیا آپ کام کر سکتا ہے؟ نہیں. احیاء موتیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ کام کر سکتے نہیں. قرآن مجید جب سے نازل ہوا تب بھی وہ معجزہ تھا. اس نے اپنے کو لٹریچر سے ثابت کیا، اس نے اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت سے ثابت کیا. آج بھی معجزات کا سمندر ہے، یہ اپنے آپ کو سائنس سے ثابت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہر ایک چیز جس بھی طرح سے ہدایت کے لیے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے ان سب کے لیے معجزات کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ محمد رسول اللہ کو دیا، وہ قرآن کی شکل میں. ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا معجزہ دیا ہے جو آج بھی ہمارے اوپر ورک کرتا ہے. یہ معجزات کا معجزہ ہے. یہ انو 59 تک ہوا اور اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے کنٹینیو کیا جائے. حالانکہ رکوع بریک ہو رہا تھا نمبر 60 پر، لیکن ایک آیت بھی ایکسپلین کرنے کے لیے وقت نہیں بچا ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں آپ سے رخصت لینی ہی پڑے گی.
تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت کرے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.